آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز. دیکھتے رہیے معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز. بی جے پی رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج کا بیان مسلم عورتوں کے تعلق سے اس کی مذمت کرتے ہوئے ساجد علی خان سینئر تلگو دیشم قائد اور محمد ظہیر الدین سمر سابق رکن اے پی اسٹیٹ حج کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ساکشی مہاراج سے مطلع کیا جائے. ساجد خان نے سپریم کورٹ چیف جسٹس ایس ٹھاکرے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سمیٹ کیس درج کیا جائے تاکہ دوسرے ہوائی نمائندے سے ایسی حرکت کرنے سے باز رہیں. محمد ظہیر الدین سمر جمہوری ملک میں کسی رکن پارلیمنٹ کا مسلم خواتین کے تعلق سے دیا گیا بیان ملک کی سب سے بڑی اہمیت کی دل آزادی کے مترادف نے انہوں نے ساکشی مہاراج سے اپنا بیان واپس لینے اور ملک کے تمام مسلمانوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. شیخ واحد کے ساتھ کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد. 2 روز قبل ہمارے ہندوستان کے عظیم سوامی ساکشی مہاراج نے ایک بیان دیا جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، کیونکہ ان کا جو بیان ہے صرف اور صرف مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے یہ بیان دیا کہ مسلمان عورتوں کو اپنی جوتی بنا کے رکھتے ہیں. یہ ناقابل برداشت بیان ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے رکن پارلیمان کو سزائیں دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا مطالبہ حکومت ہندوستان کی عدلیہ سے بھی ہے، عدالت عظمیٰ سے، جو ہمارے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر صاحب ہے. میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایسے اراکین پارلیمنٹ کے اوپر سو موٹو کیس بک کر جس کی وجہ سے دوسرے پارلیمان ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رہیں، کیونکہ آپ کو پورے اختیارات ہے. اور آپ آج کل کے تمام چینلوں کا مشاہدہ کریں یا پھر اخبارات میں جب ایسا بیان آتا ہے تو آپ سو موٹو کیس بک کرنے کا ہمارا ایک مطالبہ ہے. اور حکومت عظمیٰ سے میں پوری امید کرتا ہوں کہ حکومت عظمیٰ ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ ہندوستان کی ایک عظیم ترین کورٹ ہے. ہم اس سے بھرپور امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسے معاملوں میں سو موٹو کیس بک کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرے گی. رہی بات ساکشی مہاراج یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب یو پی کا چیف منسٹر بنوں گا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. آپ مودی جی کی خوشنویدی کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں. یہ عوام اچھی طریقے سے جانتی ہے اور عوام کو سب معلوم ہے کہ عوام آپ کے ہر وہ چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. تو میرا مطالبہ ہے کہ حکومت ہند بھی ایسے لوگوں سے وہ پرہیز کرے، کیونکہ یہ لوگ جب رکن پارلیمنٹ بننے کے بعد میں اوت لیتے ہیں تو اوت میں یہ کہتے ہیں کہ میں آئین کی حفاظت کروں گا. یہ آئین کی حفاظت ہے. ایسے لوگوں کے اوپر تو قانون دیش دروہی کا کیس بک ہونا چاہیے. لیکن مایوب بات ہے کہ حکومت بالکل خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے اور آج تک کوئی بھی ایسے شخص کے اوپر کیس بک نہیں ہوا. جو من میں آیا وہ بولتے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں 6400 ذاتیں ہیں. آپ کن کن ذاتوں کو برا بھلا کہیں گے، کن کن ذاتوں کو کیا کریں گے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ذات کون سی ہے؟ پورے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری، گجرات سے آسام تک 6400 ذاتیں موجود ہیں اور ان کے مختلف لینگویجز سے 1618 لینگویج ہندوستان میں بولی جاتی ہے. تو آپ کس کی مخالفت کریں گے؟ یہ ہمیں بتا دیجئے. ہندوستان کا آئین جو ہے پورا مکمل ذاتوں کے اوپر ہے، مکمل زبانوں کے اوپر ہے، مکمل ہندوستان کے خطے کے اوپر ہے. یہ ہمارا آئین ہے اور آئین ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے کسی کی بھی دل آزاری کرے. پھر میں ایک مرتبہ عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کرتا ہوں ٹی ایس ٹھاکر صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو کیس بک کرتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کرے. جمہوری ہندوستان کے ایک معزز رکن پارلیمنٹ کے لیے ایسی زبان اور ایسی لفظی زیب نہیں دیتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساکشی مہاراج واقعی برسر اختیار جماعت کے رکن ہیں
पर अफसोस इस बात का है कि वो ख़वातीन के ताल्लुक़ से, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो उन्होंने बयान दिया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। सबसे पहले उनको उनकी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक़ दिए हैं वो किसी मज़हब ने नहीं दिए। जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में भी ये रस्म चलती थी, सती की रस्म, उसको रोकने में मज़हब इस्लाम का हाथ है। यही मुसलमान, यही इस्लाम, और इस्लाम के माने अमन और शांति के हैं। जैसा कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र खुद बयान देते हैं कि मज़हब इस्लाम के माने ये तो पीस, अमन और शांति के हैं। और ये जानते हुए इस तरीके की बयानबाजी करना ये मुसलमानों को या हिंदुस्तान की आवाम को धोखा देने के बराबर है। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि वो अपने दिए गए बयान से दस्तबरदार हो जाए और उसका वो बयान को वापस लें, और बीजेपी की मरकज़ी क़यादत को भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए कि हिंदुस्तान में कई ज़ातें, कई कौम यहाँ पे रहती हैं और उनकी दिल आज़ारी जो है ना एक जुर्म है। इसके लिए जैसा कि अभी हमारे साजिद खान साहब ने कहा कि अदालत को इसके ऊपर जो है सो कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल मैं इसकी तायद करता हूँ कि मफाद आमा के तहत इनका मुकदमा दर्ज किया जाए और इनका केस दिया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जब हलफ लेते हैं तो कौम की भलाई के लिए और कौम के मफाद के लिए और जमहूरियत की बका के लिए लोग हलफ लेते हैं। हमारा अफसोस इस बात का है कि जमहूरियत के नाम पर मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़ ये लोग बार बार जो है ना दिल आज़ार बयान देते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बार बार ये बयान देते हुए इन्हें तफरीक़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। मैं हुकूमत से, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी से और सदर जमहूरिया से ख़ास तौर पे मुतालबा करता हूँ कि साक्षी महाराज की रुकनीत को सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल आज़ारी बयान दिए हैं उनको जो है तो मुअत्तल किया जाए। और मैं साक्षी महाराज से भी मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी अपने बयान से दस्तबरदार हो जाएँ और अपने बयान को वापस लेते हुए मुसलमानों से माफ़ी मांगें, क्योंकि मुसलमान सबसे बड़ी दूसरी यहाँ पे बड़ी अक़लियत है और वो भी बादशाह अगर का मौक़ूफ़ रखती है। जब तक मुसलमानों का वोट इन्हें नहीं मिलता है किसी सियासी जमात को, वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि मुसलमानों से बरसराह माफ़ी मांगे। बस यही मेरा मुतालबा है कि हुकूमत से कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।